جی تو ہم علم بیان کی آج دوسری قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور کل ہم بات کر رہے تھے علم بیان میں جو کون کون سی چیزیں آتی ہیں، جس میں تشبیہ ہے، استعارہ ہے، جس میں مجاز مرسل ہے، اور اس کے بعد یہ تھا اس میں کنایہ ہے۔ تو آج ہم کافی اس پہ بات کریں گے، کنایہ ہے اس میں رکن ہے۔ اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے چھپا ہوا۔ آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے یا اشارہ، یا کوئی ایسی بات کہنا جو کہ غیر واضح مکمل طور پر واضح مفہوم سے کہا جاتا ہے کنایہ۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں کہ جب کوئی لفظ حقیقی اور مجازی معنی میں استعمال ہو، دونوں معنی میں استعمال ہو، اور حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو مگر دونوں معنی مراد لیے جا سکیں، اسے کہا جاتا ہے کنایہ۔ یعنی حقیقی معنی میں بجائے اگر وہ مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، کرنے والا اس کو کر رہا ہے، لیکن اس میں یہ ایک خاصیت ہے، یہ اس کی صفت ہے کہ اس سے حقیقی معنی میں مراد لیے جا سکتے ہوں۔ مثلا یہاں تک کہ بال سفید ہو گئے، عادتیں نہیں گئی، عادتیں نہیں بدلی۔ اب اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ ہے کہ بال سفید ہو گئے اور اس کا عمر جو ہے اس کی بڑھ گئی، اور لیکن یہ ہے کہ اس کی عادتیں جو ہیں وہ اسی طریقے سے ہیں، اس کا بچپنا ہے، اس کا جوان ہے وہ اسی طرح ہو چکا ہے، وقت کے ساتھ کچھ بھی نہیں بدلا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بال سفید ہو گئے۔ اب بال سفید ہو گئے کا مطلب اس کا کہ واقعی میں بال سفید ہے، ٹھیک ہے کہ یہ مطلب نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو دونوں اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد کنایہ کے جو اجزاء ہیں وہ ہیں اس کے دو، ایک ہے صفت اور ایک ہے موصوف۔ یعنی وہ معنی و لفظ جو کنایہ کے موصوف کے لیے استعمال کیے، یعنی وہ معنی جو کنایہ کے موصوف کے لیے استعمال ہو، اسے کہا جاتا ہے صفت۔ یعنی کوئی بھی معنی ہم اس میں استعمال کرتے ہیں جب، اور وہ اس کی طرف اشارہ کرنا ہو، اس شخص کی طرف، تو وہ جو معنی ہے وہ کہا جائے گا وہ صفت، اور جو موصوف ہے وہ شخص یا چیز جس کے لیے کنایہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کو آگے چل کے یہاں پہ آپ اس کو سمجھ جائیں گے۔ اس کی اقسام جو ہے وہ مندرجہ ذیل میں آپ کے سامنے لکھی ہوئی۔ اس میں سب سے پہلے کنایہ قریب، اس کے بعد کنایہ بعید، اس کے بعد ہے رمز، اس کے بعد ہے ایباء، اور اس کے بعد ہے تلویح، اور اس کے بعد ہے تعریض۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے۔ کنایہ قریب یہ ایسی صفت ہے جو موصوف کے ساتھ مخصوص ہو اور فوری طور پر سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ ایسی صفت جو بھی موصوف جس کے لیے استعمال ہو رہی ہے وہ فوری طور پر اس کے لیے سمجھ میں آ جائے۔ مثلا ایک صفت کہا جاتا ہے خسرو انجم کہا جاتا ہے۔ انجم کہتے ہیں ستاروں کو، اور خسرو کہتے ہیں ان کے بادشاہ۔ یہ خسرو انجم جو ہے یہ اصل میں سورج کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو فوری طور پر جو ہے یہ اس طرف ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اشارہ کس طرف ہے۔ یا ہم تیشہ جب استعمال کرتے ہیں، تیشہ شاعری جب استعمال کرتے ہیں تو وہ فوراً فرحات کی طرف جو ہے وہ معنی اس کے اس طرف چلے جاتے ہیں کہ یہ فرحات کی بات ہے، جس نے تیشے کے ساتھ لہر پڑی تھی اور اسی کے ساتھ اس کی خوشی کر دی، تیشہ جو ہے اس کے ساتھ محسوس ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہے کنایہ بعید۔ کنایہ بعید یہ ہوتا ہے کہ کئی صفات کو اکٹھا کر کے کسی ایک شخص کے لیے وہ استعمال کی جاتی ہیں، تو اور اس کی ایک یہ بھی خاصیت ہے کہ یہ تھوڑا تردد کے بعد سمجھ میں آتا ہے، یہ اتنا جلدی سمجھ میں نہیں آتا، یعنی تھوڑا سا اس لیے تردد کرنا پڑتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے رمز۔ رمز کہتے ہیں جس میں واسطے زیادہ نہ ہو مگر تھوڑی سی کوشش کی ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی واسطے ایک نہ ہو، دو تین نہ ہو، ایک واسطہ ہو یا دو ہو، لیکن بات ہے خوشی کا بھی جلدی سمجھ میں نہ آتا۔ اس کے بعد دوسرا ہے ایباء۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اس لیے کہ واسطے بھی زیادہ نہ ہو اور بات جو ہے وہ خوشی کا بھی نہ ہو، یہ بھی اس کی تعریف ہے۔ اس کے بعد ہے تلویح، جس میں واسطہ بہت زیادہ ہے، جس میں بات کو بہت زیادہ دبا پھیلا کر بات کی جائے، بات کی گئی ہو۔ مثلا
مغز کو باغ میں جانے دیجیے، ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ مغز شاید مطلب کہتے ہیں کہ اس کو باغ میں نہ جانے دیں، اور پھر اگر وہ چلی گئی تو وہ پروانہ جو ہے نا مر جائے گا، تو اس کو بڑا جوڑنا پڑتا ہے۔ یہ ہے کہ وہ اگر شاید مطلب باغ میں گئی تو پھر وہ کشید کرے گی وہاں سے موم، اور پھر وہ اس موم سے جو ہے وہ چھتا بنائے گی، اور وہ اس کی چھتے والی جو موم ہے اس سے موم بتی بنے گی، اور وہ شمع جب جلے گی تو پروانہ اس کے گرد آئے گا، اور پھر پروانہ اس کے گرد طواف کرے گا، جل کے مر جائے گا۔ تو اس لیے پروانے کو بچانا ہے تو آپ نے مکھی کو باغ میں جانے سے روکنا۔ تو اس طریقے سے وہ بات جو ہے نا وہ بڑی لمبی چوڑی گھما پھرا کے بات کی جاتی ہے، جس میں الفاظ بھی مشکل ہوتے ہیں، اور اس میں جو بات کو اتنی جلدی سے اس کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو بولنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ ہے تعریض۔ تعریض میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس میں موصوف کا بالکل ذکر بھی نہیں ہو، یعنی اس میں بات جو ہے وہ کی جاتی ہے اس طریقے سے کہ کوئی بھی جو سامنے کوئی شخصیت نہیں ہوتی، نہ اس کا کوئی ذکر ہوتا ہے، بلکہ اس کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کے بارے میں کون سی بات کی جا رہی ہے۔ اس لیے جو شعری مثالیں ہیں وہ میں آپ کو الگ سے اس کے ایک لیکچر میں میں آپ کو دے دوں گا، جس میں صرف میں نے کرنا ہے کہ اس کو آپ کے سامنے رکھنا ہوگا، اور کنایہ قریب کو تو میں کنایہ قریب کہہ کر پھر آپ کو ایک شعری مثال دے دوں گا، اس میں ایک الگ سے اس کے بعد آ جاتا ہے کل جو بات کر رہے تھے، اور کل بات کر رہے تھے مجاز مرسل۔ مجاز مرسل میں تشبیہ، استعارہ، اور اس کے بعد مجاز مرسل۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بات جو ہے وہ مجاز مرسل میں تشبیہ کے علاوہ کوئی تعلق ہو، یعنی کسی لفظ کو ایسے استعمال کرنا کہ جس میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو، کہ کوئی تعلق کا کوئی اور ہو۔ تو یہ کل ہم نے بات کی تھی۔ اس کے بعد اس میں اقسام پہ آپ کے بعد پھر آگے چلی گئی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ میں اقسام آگے چلنے کی بات کروں۔ اقسام اس کی کچھ نہیں ہے، ساری کی ساری یہاں پہ نہیں لکھی ہے، کچھ لکھی ہے۔ مثلا سبب بول کر مسبب مراد لینا، بادل برسا۔ اب بادل جو ہے وہ ہے سبب کس چیز کا؟ بارش کا۔ یہاں سے مراد کیا لیا جا رہا ہے؟ یہاں سے مراد ہے پانی برسنا۔ بادل کے برسنے سے مراد ہے پانی کا برسنا۔ کہنا پانی جا رہا ہے، کہاں بادل جا رہا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ پانی۔ اس کے بعد ہے مسبب کہہ کر، مسبب بول کر سبب مراد لینا۔ اب جو سبب ہے وہ ہے بارش، اور سبب جو ہے وہ ہے رحمت۔ رحمت برس رہی ہے، یہ ہے اس کا مسبب، اور سبب کیا ہے؟ بارش۔ یعنی بارش برستی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رحمت آ رہی ہے۔ رحمت تقوت اناج ہوتا ہے، پھر اس کا ایک اور بھی ہے اناج برس رہا ہے۔ جب بارش برس رہی ہوتی ہے کہ جب بارش ہوگی تو زمین جو ہے وہ اس میں روئی دی جائے گی اور فصلیں اچھی ہوں گی۔ تو یہ سب مسبب ہے کیا؟ رحمت، اور اس کا جو ہے بول کے سبب مراد ہے۔ رحمت برس رہی ہے مسبب ہے، اور اس کا سبب مراد یہ جو ہے بارش۔ کل بول کر جز مراد ہے، کل بول کر جز کو مراد ہے، یعنی ہم یہ جب کہتے ہیں کانوں میں انگلیاں رکھنا، اب کانوں میں یہ ساری انگلیاں تو آ نہیں سکتی، ظاہر ہے یہ پور ہے انگلی کی، یہ رکھی جاتی ہے، تو یہ پورا پوری انگلیاں نہیں بلکہ صرف انگلی کا کوئی ایک حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کل انگلیاں نہیں ہے بلکہ صرف ایک جز استعمال کیا جا رہا ہے، تو کل بولا جا رہا ہے، اور مراد کیا لیا جا رہا ہے؟ صرف ایک پور، اس کا مطلب ہے کان میں رکھی ہے۔ پھر ہے جز بولنا اور پھر اس کو مراد لینا کل۔ یہ اس کا مطلب ہے گالیاں دے ہے بس مرد کی کل کی وجہ۔ اب یہاں پہ جو ہے کل، کل کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب فاتحہ پڑھنا، اور فاتحہ میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ یعنی سورہ اخلاص کے بعد جب کہتے ہیں فاتحہ پڑھے تو وہ فاتحہ درود پڑھنا، یعنی وہ چار کل پڑھنا یا چار دفعہ قل اللہ پڑھنا سورہ اخلاص کو اس طریقے سے پڑھنا، اس کا مطلب ہوتا ہے کل۔ اب یہ ہے جز، کل جو ہے جز ہے، تو مراد اس سے کیا ہے؟ فاتحہ ہے۔ اب اس کے بعد ہے طرف ظرف بول کر حضور مراد ہے۔ ظرف کہتے ہیں برتن، ظرف مطلب برتن۔
اب وہی جام گردش میں لا سکتی ہے، یہ ایک بات کا حصہ ہے، وہی جام گردش میں لا سکتی ہے۔ اب جام سے یہاں پہ کیا ہے؟ شراب، یہ کوئی بڑی شراب نہیں کیا کہا جا رہا ہے کہ پیالہ لے، پیالے سے مراد کیا ہے؟ شراب ہے۔ تو یہاں پہ بولا تو برتن جا رہا ہے لیکن مراد اس سے پانی ہے، وہ شراب ہے۔ اس کے بعد مجروف بول کر ظرف مراد ہے۔ اب یہاں پہ مجروف کیا ہے؟ الماری سے شربت مراد ہے۔ اب یہاں پہ بولا کیا جا رہا ہے؟ بولا جا رہا ہے مظروف، برتن کے اندر کیا ہے؟ برتن اس میں کیا ہے؟ کوئی برتن ہوگا جس میں شربت پڑا۔ اب شربت کا مطلب یہ ہے کہ شربت اٹھا کے نہیں رہتا ہے، برتن اٹھا کے رکھنا ہے، تو اس سے مظروف بولا جا رہا ہے۔ مظروف بول کر ظرف مراد ہے، شربت بول کر اس کا پیالہ بنا۔ یا ہم کہتے ہیں ایک گلاس لیں، آپ ایک گلاس مجھے بھی دے دو، ایک گلاس بجائے اس میں پانی ہے یا ایک کپ جو پینا اس کو، اس کے اندر چائے ہے، کپ بول کر یا گلاس بول کر اس کے اندر چائے یا پانی کرے، یہ مظروف بول کر ظرف مراد ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ بول کر صاحب اعلیٰ مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قلم تلوار سے طاقت والے ہے۔ آپ قلم تلوار سے طاقت والے، اس کا یہ مطلب یہ کیسے تلوار سے طاقت والے؟ اس کا مطلب یہ کہ لکھنے والے جو ہے وہ مراد ہے، یعنی قلم جب وہ لکھتا ہے تو اس کی قلم میں اتنی کاٹ ہے کہ اس کے لکھا ہوا تلوار سے زیادہ اثر کرتا ہے۔ یا پھر ذات کے چہرے کے اردو ہے جس کا نام ہم جانتے ہیں، داد سارے جہاں میں ہماری زبان کی ہے، تو اب اردو ہے جس کا نام یہ بظاہر ہے لفظ ہے اور یہ زبان ہے، اس سے مراد کیا کرتا ہے؟ اس سے مراد بولی دی جائے گی۔ اس کی شاید آپ کو سمجھ آئے، لیکن سمجھ لیں کہ آپ قلم کا بات طاقت ہے ماضی کو مطلب حال ہوا ہے۔ کل تم گئے کہ ہم پہ قیامت گزر گئی، آپ تم کل چلے گئے کہ کل مانے کل تم چلے گئے، شاید رخصت ہو گئی یا تم فوت ہو گئے، جو بھی ہے ہجرا ہم پہ قیامت گزر گئی، تو یہ کہ اپنے ہمارا مستقبل ہے وہ بڑا مخصوص ہے اور کیسے گزاریں گے، ہمارے لیے گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اصل میں بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے میرے گزریں گے نہیں اچھے، تو وہ مستقبل کی بات کر رہے ہیں کہ ماضی کا استعمال کر کے اس کو لے کے آتے ہیں۔ ہر لوگ میں مستقبل مراد لیتے ہیں۔ میڈیکل کے طالب کو ڈاکٹر کے نام وہ آفس میں جب جاتا ہے 2 سال رہتا ہے اس کا، اس کو ڈاکٹر سائنس کرتے ہیں۔ جب کوئی لاء اسٹوڈنٹ ہے تو وہ آخری جب سیمسٹر میں جائے گا تو اسے وکیل صاحب کو کہنا شروع کرتا ہے، وہ وکیل بنا نہیں ہے، ڈاکٹر بنا نہیں ہے، لیکن پہلے اس کو وہ بولا جا رہا ہے، وہ حال میں اس کو ڈاکٹر کہا جا رہا ہے، لیکن اس کو ڈاکٹر ہے۔ یہ اس کی کچھ مثالیں یہ آپ کو نہیں دیتے، آپ کو یہ سمجھ میں آگے ہوگی، اور آپ کی جو تجاویز ہے اس کو ہم خوش آمدید ہیں کہ آپ کمنٹس میں تجاویز دیں، مزید اس پہ اگر کوئی بات ہے تو ہم کریں گے۔ تو بہت شکریہ۔